آیا تو پہلی وہی جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہے، وہ پہلے والی ہے جو ان کے دل پر لکھی ہوئی آئی تھی. پورا قرآن پہلے نازل ہوا، دفعتاً نازل ہوا. اچھا. اور یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ علماء اسلام سے جو ہمیں روایات پہنچی ہیں، کیونکہ یہ سوال تو سبھی کے اذہان میں اٹھتا ہے کہ جب قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، کبھی میدان میں، کبھی مسجد میں، کبھی محراب میں، کبھی گھر میں، کبھی گھر سے باہر، کبھی بازار میں، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، کبھی جنگ میں، کبھی امن میں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے؟ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر ہے، اور خدا نے بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. دوسرے مقام پہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو وہ کون سی شب قدر ہے جس میں پورا قرآن نازل ہوا؟ تو سبھی علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک دفعی ہے، ایک تدریجی ہے. تدریجی یعنی رفتہ 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 نازل ہوا حالات و واقعات کے تقاضوں کے مطابق، اور دفعی یعنی ایک ہی بار قلب مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کریم کو اتار دیا. سیدہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ابو طالب کے گھر پہ فاقے کی. جی آپ نے کہا کہ کہیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت ابو طالب میں کوئی فاصلہ تھا یا کوئی ایسی بات. تو آپ سے گزارش کروں کہ جناب ابو طالب ہی نے یہ قربانی و ایثار، یہ وفا حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم کی تھی. چونکہ شیب ابی طالب کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا ان کا، اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور انہیں اس میں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، جس میں پیغمبر گرامی اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ اور شخصیات تھیں. تو اس وقت 3 سال تک یہ تمام اہل سنت علماء نے اس روایت کو بیان کیا کہ کانا ابو طالب کثیر ما یخاف علی رسول اللہ البیات اذ عرف مضجعہ فکان یقیمہ من منامہ فکان یقیمہ لیلا من منامہ ویضع علی مکانہ، یضع ابنہ علی مکانہ، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ساری رات آقا نامدار کو ان کے بستر سے جگہ جگہ کے اٹھاتے رہتے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ دشمن نے ان کے بستر کو دیکھ لیا. وکان یضع ابنہ علی مکانہ، اور اپنے بیٹے علی کو آقا کے بستر پہ اس قربان گاہ پہ لٹا دیتے تھے کہ علی مارے جائیں اور حضور بچ جائیں اگر قاتل دشمن حملہ کرے. تو جناب ابو طالب ہی کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا. اگرچہ علی ابن ابی طالب دامان رسالت کے پروردہ ہیں، ارا نور الوحی و اشم ریح النبوہ، خود فرماتے ہیں کہ میں نے انوار رسالت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی اور نبوت کے آثار کو لمحہ لمحہ اور مرحلہ مرحلہ دیکھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ساری رات 3 سال تک پیغمبر گرامی اسلام کی قربان گاہ میں علی ابن ابی طالب کو لٹاتے رہے، اور حتیٰ کہ وہ لیلۃ المبیت آ گئی، شب ہجرت، جب آقا نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو آقا کے بستر پہ علی ابن ابی طالب سوئے، اس لیے کہ تلواریں چٹک رہی تھیں، نیزے چمک رہے تھے، اور دشمنوں نے ہر جانب سے حصار کیا ہوا تھا اور وہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے بستر رسول پر. تو آقا نے کہا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے. تو علی نے ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا ہاں. تو علی ابن ابی طالب سجدہ شکر بجا لائے، صحیح، اور اسی دن سے سجدہ شکر کو مستحب قرار دیا گیا. واجب تو نہیں ہے مگر سنت ہے، مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر، اس سے پہلے نہیں تھا. صحیح، ٹھیک ہے. سیدہ صاحب ابھی ہم لوگ حضرت علی کو ڈسکس کر رہے تھے. حضرت علی سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، اب ان کی شہادت کی طرف تھوڑا سا اس کا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا نقشہ کھینچیں کہ کس طرح کی جنگ تھی، کیا حالات تھے اس میں، حضرت علی کے اندر دل کی فیلنگس کیا تھی، کیا کوئی خوف؟ ویسے تو خوف کا کانسیپٹ ہی نہیں آتا کہ ان کے دل میں جنگ سے یا دین اسلام کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو. تو کیا صورتحال تھی اس وقت؟ بات یہ تھی کہ یہ تھی جنگ نہروان ہوئی تھی. جنگ صفین کے بعد ایک گروہ ہمارے وجود میں آیا تھا جو امیر شام اور حضرت علی دونوں سے مخالفت کر رہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس جنگ کے کشتوں کے یہ ذمہ دار ہیں. وہ گروہ جو تھا ان کو ہم اپنی اصطلاح میں خشک مقدس کہتے ہیں، یعنی نمازیں اتنی پڑھتے تھے، روزے اتنے رکھتے تھے کہ ہر روز روزے سے رہتے تھے، اور نماز اتنی پڑھتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ گٹھے پڑ جاتے تھے جن کو کٹوانا پڑتا تھا. اور وہ ایک بہت ہی غلط طرز زندگی اختیار کیے ہوئے تھے جس کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے، ان الحکم الا للہ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھا وہ جو طرز زندگی آپ کہہ رہی ہیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. میرا آپ سے گفتگو کرنا عبادت ہے، جی، کھانا پینا عبادت ہے، سونا جاگنا عبادت ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا عبادت ہے، چونکہ یہ زندگی کے معمولات حکم خدا کے مطابق ہیں.
اگر میں نے 5 وقت اپنی پابندی سے نماز پڑھی، اگر میں نے اپنے اموال میں سے واجب صدقات نکال دیے، اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر میں نے بیک بائٹنگ نہیں کی، اگر میں نے فالٹ فائنڈنگ میں وقت ضائع نہیں کیا، اگر میں نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا، حقوق اللہ کو ادا کیا، حقوق الناس کو، تو انفاسکم تسبیح، نومکم عبادہ، عملکم مقبول، دعاؤکم مستجاب. میری نیند بھی عبادت ہے، میرا سونا جاگنا عبادت ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تسبیح خدا ہے. تسبیح خدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ایک بوجھل اور ثقیل ماحول پیدا کر دیں اور لوگ آپ سے خوف کھانے لگیں. تسبیح یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی پاکیزگی آ جائے، اتنی پائٹی آ جائے، اتنی پرہیزگاری آ جائے کہ آپ خود کو اچھا نہ کہیں، دوسرے کو برا نہ کہیں. صحیح. ویسے تسبیح کا جو آپ نے ذکر کیا، ابھی ہم لوگ یہ ان کے میدان جنگ کے حالات جو تھے اس پہ آئیں گے. تسبیح سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ تسبیح دانوں پر گن گن کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے. آپ اس کو گن کر نہیں، آپ تسبیح کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جو محدود کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو اتنی بار پڑھنا ہے. تسبیح کا معنی ہے تیزی سے اللہ کی جانب جانا. صحیح. اور فرمایا آپ نے تسبیح کا معنی تیزی سے خدا کے قرب کی منزل کی جانب بڑھنا. تو ہر وہ عمل جو آپ کو خدا کی ذات سے قریب کر دے وہ تسبیح ہے. تو بہرحال وہ ایک گروہ ایسا ہمارے سے وجود میں آیا اور انہوں نے ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کی جس پہ انہوں نے 3 شخصیات پر حملے کی پلاننگ کی. ایک عمرو بن عاص مصر میں، امیر شام دمشق میں، اور حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں. صحیح. اور یہ تھی 19ویں ماہ مبارک رمضان اور شب جمعہ تھی. یعنی اس کی صبح جمعہ تھی اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی. شب جمعہ جی. اس کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم وہاں پہ آیا اور 2 مہینے وہ وہاں قیام پذیر رہا کوفہ میں، اور اس نے کچھ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا اور باقاعدہ اس نے پلاننگ کی، اور اس کے بعد 19ویں ماہ مبارک کو وہ مسجد میں آیا. اور اب یہ دیکھیے اللہ کی مصلحت ہے، اور تمام سنی شیعہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ کیا علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا جائے کہ بکعب ولادت بمسجد شہادت، خدا کے گھر میں پیدا ہوا اور خدا کے گھر میں دنیا سے رخصت ہوا. اور جب رخصت ہو رہے تھے تو زبان پہ جملہ کیا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، فزتو ورب الکعبہ. خدا کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. مقصد میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ یعنی دین حق کے دفاع میں، بارگاہ خداوندی میں، سجدے کی حالت میں، حالت روزہ میں، نماز میں، اللہ کے گھر میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران اس حالت میں کہ کسی کا کوئی حق علی کی گردن پر نہیں، پاکیزہ ضمیر کے ساتھ اور مطمئن قلب کے ساتھ علی ابن ابی طالب آج راہیے آخرت ہو رہے ہیں. تو اس نے 19ویں ماہ رمضان کا انتخاب کیا اور اس کے بعد رات کو وہ مسجد میں آیا، اور جب آقا صبح کو تشریف لائے تو اس نے پہلی صف میں نمازیوں میں خود کو شامل کیا، اور جب آقا نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے تلوار کا وار کیا. اب وہ تلوار چونکہ عام تلوار نہیں تھی، گزشتہ 1-2 مہینوں سے زہر میں اس تلوار کو ڈبو دیا گیا تھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. ورنہ علی ابن ابی طالب ایسا مرد میدان جنگجو، ان کو تلوار کی ایک ضرب کوئی نقصان نہ پہنچاتی، لیکن اس نے وار کیا سر پہ، سر مبارک 2 نیم ہو گیا، فرق مبارک شگافتہ ہوا اور زہر پورے بدن میں سرایت کر گئی. اور پھر آقا وہ 19 رمضان کی صبح کا وقت تھا، 19 اور 20 2 دن دنیا میں رہے، اور 20ویں اور 21ویں کی رات آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. اس زمانے کے بہترین طبیب بلائے گئے اور انہوں نے کوشش بھی کی. گوسفند کی ایک رگ کاٹی گئی جو زہر کو سمیٹ لیتی ہے، اس کو آقا کے سر میں رکھ کے اس کو بند کیا گیا، شگاف کو پٹی باندھی گئی. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے. سیدہ صاحبہ، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کوئی خاص قسم کا میسج دینا چاہیں گے؟ گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام مکتب توحید کے بہت بڑے استاد بھی ہیں اور اتنے بڑے شاگرد بھی ہیں، اور آقا نے ہمیشہ فرمایا الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگار، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے،
اور علی کے فخر کے لیے یہی بس ہے کہ تو اس کا خدا ہے، تو اس کا معبود ہے۔ ہم سب توحید الہی پر جمع ہو جائیں محبت علی ابن ابی طالب میں، ان کے کردار کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں ہم اس توحید الہی پر جمع ہو جائیں جس کا درس انہوں نے ساری زندگی زبانی و عملی طور پر دونوں صورتوں میں دیا۔ طیبہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، آج بات ہو رہی تھی حضرت علی کی شہادت پر، آج کا ٹاپک آپ نے سنا، ڈسکشن جو ہے اس میسج کے ساتھ آج سے اجازت چاہوں گی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نائمہ اور سیدہ صاحبہ کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔